السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25ویں پارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے قیامت کا علم اپنے پاس رکھا، کسی کو بھی نہیں دیا۔ وہی جیسے اللہ کے نبی پہ نازل ہوتی تھی، ایسے ہی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے سب پہ وہی نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ ولی ہے، یعنی اصلی دوست تو اللہ ہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے کچھ علامات یہ بھی ہیں: قتل و غارت عام ہو جائے گا اور اخلاق کی برائیاں بھی عام ہو جائیں گی، جیسے کہ آج کل ہے، اور یہ قرب قیامت کی علامات ہیں۔ دنیا چاہنے والے کو دنیا مل جاتی ہے، جتنی وہ چاہت کرتا ہے اس کو مل جاتی ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو انسان آخرت چاہتا ہے تو اس کا آخرت میں بے انتہا اجر اس کے رب نے رکھا ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے آخرت کی طلب کرنی ہے، آخرت کی چاہت کرنی ہے، دنیا کی نہیں کرنی۔ کیوں؟ دنیا چند دن کی ہے اور آخرت تو دائمی اور ابدی ہے انشاءاللہ۔ اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں کن کی؟ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ یعنی دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہے؟ عمل صالح کرنا اور ایمان لے کے آنا۔ نعمت پہ غرور نہیں کرنا، لیکن یہ عام طرز عمل ہے جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اس سے بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس رب نے ہمیں نعمت دی، وہ رب ہمیں دینے پہ قادر ہے تو وہ چھیننے پہ بھی قادر ہے، اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ متکبر شخص قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں پیش کیے جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے، صلح کرنی ہے، اور انشاءاللہ اپنے رب کے ہاں بہت زیادہ اجر بھی پانا ہے انشاءاللہ۔ ظلم حرام ہے اور اس برے رویے سے بچنا ہے۔ ظلم کرنے والے نبی کی شفاعت سے محروم رہیں گے، استغفر اللہ۔ انشاءاللہ ہم نے اس برے رویے سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ صراط مستقیم کی طرف آنا ہے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جو رب کی طرف جانے والی راہ ہے، اور وہ رب کون ہے؟ ہر چیز کا مالک انشاءاللہ، اور اسی راہ کی ہی ہم نے دعائیں بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ اس کی ہم نے طلب بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ شیطان کا تسلط کیا ہوتا ہے؟ یعنی شیطان ایک انسان میں کب حاوی ہوتا ہے؟ جب ایک انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، باجماعت نماز ادا نہیں کرتا۔ انشاءاللہ ایسے کاموں سے بچنا ہے کہ ہم پہ شیطان حاوی ہو سکے، مسلط ہو سکے۔ لیلہ مبارکہ وہ بابرکت رات جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور تمام امور کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، اور یہی لیلۃ القدر ہے، بہت ہی قبولیت کی رات ہے۔ اس میں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی انشاءاللہ، اندھا اور نابینا نہیں بننا انشاءاللہ۔ ہم نے حق کو تسلیم کرنا ہے اور اپنے رب کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ مشورہ کرنا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، وہ جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ دیتا ہے، تو یہ رب کے پاس ہی ہے انشاءاللہ۔ وہ رب ہمیں بہترین روزی بھی دینے والا ہے، کیونکہ وہ الرزاق ہے، وہ سب سے زیادہ بہترین رزق دینے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اس چیز کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ دوست اور دشمن کون ہوں گے؟ متقین کے سوا باقی تمام دوست روز قیامت دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی دوستیوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دوست آپ متقی اور ایمان والے شخص کو بنائیں، تاکہ کل قیامت کو آپ کا یہ دوست آپ کو جہنم سے بھی بچا سکے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے 25ویں پارے میں جتنے اہم پوائنٹس دیکھے، ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کی سمجھ دے دیں، آمین یا رب العالمین۔